ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں گجر پورہ زیادتی کیس کے ملزمان تک تو پنجاب پولیس اب تک پہنچ نہیں سکی، مگر مزید اہم شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق خاتون سے چھینی گئی طلائی انگوٹھی اور گھڑی جنگل سے مل گئی، جس کی مدد سے کیس میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ گجر پورہ زیادتی کیس کی تحقیقات کڑی سے کڑی ملا کر ملزمان تک پہنچنے کی کوشش۔ پولیس کو مزید اہم شواہد مل گئے مگر ملزمان تک رسائی نہ ہو سکی۔ 2 تحقیقاتی ٹیمیں متحرک۔ پولیس کے مطابق خاتون سے لوٹی گئی طلائی انگوٹھی اور گھڑی جنگل سے مل گئی۔ پولیس کے مطابق لوٹی گئی اشیاء دن کی روشنی میں ملی، جنہیں فنگر پرنٹ تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ پولیس نے اب تک 14 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جس میں 7 مشتبہ افراد کا ڈی این اے کر لیا گیا۔ 3 مقامات کی جیو فینسنگ کر لی گئی ہے۔ پولیس کی 26 ٹیموں نے 3 کھوجیوں کی مدد سے 5 کلومیٹر کے ایریا میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن کیا۔ وزیر اعلیٰ کی بنائی ہوئی 5 رکنی کمیٹی کو 3 روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر ایس ایچ او ملت پارک ملک شہباز اور ایس ایچ او مصطفیٰ آباد عمران کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو کراچی لیے چلیں گے، یہاں پر پی ٹی آئی رہنما اور وفاقی وزیر فیصل وابڈہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ جانوروں کا، ریپسٹ کا ہیومن رائٹ ہے، تو ان سے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کا، ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا کوئی ہیومن رائٹ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھانسی کی سزائیں ترک کرتے رہیں گے؟ نہیں ہوگا اس طرح۔ اس کے لیے نہ میں کوئی سیاسی بیان دینا چاہتا ہوں، میں ساری پارلیمنٹیرینز، سارے پاکستان، ساروں کو کہتا ہوں کھڑے ہو اس چیز کے اوپر۔ آج ان کی باری ہوئی ہے، نہیں کھڑے ہوئے تو کل ہم سب کی باری آئے گی۔ یہ احساس کریں کہ یہ غریب آدمی کی بیٹی نہیں ہے، یہ قوم کی بیٹی ہے اور ہماری بیٹی ہے۔ اور منیمم اس کا میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں میڈیا کے سامنے کہ اگر جو مجھے لگتا ہے پچھلی بار بھی پھانسی کی سزا کے اوپر لبرلز اور سو کالڈ چیمپئنز جو ہیومن رائٹ کے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو کیسٹریشن یعنی کہ نامرد بنانے کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پاس کرا کے دکھاؤں گا اس اسمبلی میں۔ اس کے لیے مجھے منت کرنی پڑے، پیر پڑنے پڑے لوگوں کے، میں پیر پڑوں گا، کیونکہ یہ سیاسی بات نہیں، یہ انسانیت کی بات ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رات کو بیٹی جائے گی، کسی کی بیوی بہن جائے گی تو اس کا حادثہ ہوگا۔ تو دن دہاڑے کام ہو رہے ہیں، گلی گوچوں میں ہو رہے ہیں، گلیوں میں ہو رہے ہیں، شہروں میں ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس درندگی کا جب تک علاج سزا نہیں ہوگی، اور اس سزا کے ساتھ ساتھ میں اس بل میں یہ التجا کروں گا کہ سب کلیکٹیولی پاس کرائیں کہ قانون بننے کے بعد کورٹس کے اندر وہ 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ ہو اور اپیل کا ٹائم بھی 2 ہفتے ہی ہو، تاکہ 1 مہینے میں سزا ہو۔ پھانسی ہماری خواہش، سوچ، جدوجہد ہے، لیکن کیسٹریشن، نامرد بنانے والا قانون میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا کے دکھاؤں گا۔ میری کل وزیر اعظم صاحب سے بہت ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے، بہت تکلیف میں، اور ہر انسان اس چیز کے اوپر بہت تکلیف میں، درد میں، کرب میں کہ کیا ہوا۔ یا بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں، کبھی عورت کو کردار کشی کر کر اس کا میاں خودکشی کروا دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، اور بہت آسان سی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اس کا کردار خراب تھا۔ کسی بچی کو، جوان بچی کو بلیک میل کر کے اس کو خودکشی پہ مجبور کرنے کے بعد اس کے کردار پہ دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ اس بچی کا کردار ایسا تھا۔ شرم آنی چاہیے ان بے حیا، بے شرموں کو جو اس ٹائم پہ بھی کردار کشی کی باتیں کرتے ہیں، الزامات کی باتیں کرتے ہیں، یا مرہم لگانے کا ٹائم ہے۔ میں وہ سیاسی پارٹیاں جو اپوز کرتی رہی ہیں آج تک اس بل کو کہ پھانسی نہ دی جائے، سر عام پھانسی پہ کھڑے ہوں۔ یہ مروہ بیٹی عمران خان کی بھی بیٹی ہے، یہ عمر کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی بھی ہے، یہ ملک کی بیٹی بھی ہے، سیف کی بیٹی بھی ہے، یہ آپ کی بیٹی بھی ہے، یہ بلاول کی بھی بیٹی ہے، یہ شہباز شریف کی بھی بیٹی ہے، یہ خاقان عباسی کی بھی بیٹی ہے۔ میں مذہبی ساری پارٹیز کو، تنظیموں کو کہتا ہوں خدا را کھڑے ہوں، مذہب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ ہم ایک اسلامک کنٹری ہے، ایک اسلامی ملک ہے، ہم ساتھ کلیکٹیولی کھڑے ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں
کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ کو آپ کی سیاست سے کتنی نفرت ہے. چوری کو بھی چھوڑ دیں, ڈاکے کو بھی چھوڑ دیں, اس ملک کو یاد پہنچانے کی بات کو بھی چھوڑ دیں. ساتھ کھڑے ہو جائیں ساری مذہبی تنظیمیں, ساری مذہبی پارٹیاں, ساری پولیٹیکل پارٹیاں, کیونکہ اس لیجسلیشن ہم سب نے کر رہی ہے. پاکستانی کھڑے ہو جائیں, آپ سب کھڑے ہو جائیں. میڈیا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کی آنکھ سے چیزیں پہنچ رہی ہیں, لیکن یہ تو 2-3 کیسز ہیں. ہم نے ایک کڈنیپنگ ابھی ہوئی 4 دن پہلے, بریکنگ نیوز چلتی رہی اس کے اوپر. وہ ایس سی سی پی کا افسر تو گمنے چلا گیا, یہاں قتل ہو گئے, ریپ ہو گئے, سڑک پہ پھینک دیا گیا. لیکن میڈیا کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی تک یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, لیکن درجنوں کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں ابھی تک. یہ آئے دن کا معاملہ ہے. خواتین ہماری ماں ہیں, ہم اپنی ماں کے پیر کی جنت مانگتے ہیں, تو ماں کے جب پیر کی جنت مانگتے ہیں تو اس بہن بیٹی کو بھی, اس بیوی کو بھی سنبھالنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, اس کی قانون سازی کرنا, اس کو سنبھالنا بھی ہمارا حق ہے. ہم یہ چیزیں اسے آسانی سے نہیں نکل سکتے کہہ کر کہ جی وہ رات کو کیوں گئی تھی, اس کا کردار خراب تھا. ہم باپ ہیں, ہم نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہے کہ ہم کسی کے اوپر کردار کشی کر دیں, کسی عورت کو کسی نام سے پکار دیں, کسی پہ کوئی الزام لگا دیں. اور اگر ایسی کوئی کبھی زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز ہو بھی تو بھی ہمارا مذہب کہتا ہے پردہ ڈالو. اور اس کی اتنی سخت شرائطیں ہیں کہ آپ الزام تراشی میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. کسی کا بچہ قتل ہو گیا, ایک پورا خاندان ڈوب گیا ہے, غموں کے اندر برباد ہو گیا ہے. ہم زبانی جمع خرچ نہیں کرنا, ہم نے ہر گلی میں ایسا کام ہو جائے گا. اس جہالت, اس جانور کا جو اقدام انسان کر رہا ہے, کڑی سے کڑی سزا, سخت سے سخت سزا. پھر سے میں کہتا ہوں سرعام پھانسی, خدا کے واسطے فکر نہ کریں لوگوں کی. انگریز کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑے, آپ یہ سزائیں دیں گے ڈر پیدا ہوگا. ایک کیس ایسا نہ ہو کہ ایک کیس آج کرے 20 سال بعد اس کا رزلٹ آئے, 1 مہینے کے اندر باندھے قانون کے اندر کہ کارروائی 1 مہینے کے اندر, 2 ہفتے میں فیصلہ ہوگا, 2 ہفتے میں اپیل ہوگی. اور اس سے پہلے کیونکہ اس میں بہت سارے ہیومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ کودیں گے, مجھے پتہ ہے. کل میں سن رہا تھا ٹی وی بیانات, خدا کا واسطہ ڈرے اس دن سے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان چیمپئنز کے گھر میں کبھی ایسا کوئی واقعہ آ گیا تو کیا یہی وہ بات کریں گے اپنے کیس میں؟ جب وہ اپنے کیس میں بات نہیں کر سکتے تو احساس کریں ان لوگوں کا بھی ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں ہوا ہے. ہم سب بال بچوں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, ماؤں والے ہیں, بیویوں والے. اس طرح کا کام نہ کرے خدا کا واسطہ. پھانسی کی سزا, اور اس سے پہلے جو تیزی سے قانون پاس کرانا ہے وہ ہے نامرد. نامرد کرنے کا قانون لاگو ہو, 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو, عبرت ناک سزا ہو, جو ہر منٹ ہر سیکنڈ مرے یہ سوچ کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا. اور اس کے بعد کوشش پھر سے ہوگی کہ نامرد کے بعد چوک پہ پھانسی پر ٹانگا جائے, تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ایسے گھنونے کام کی سزا کیا ہوتی ہے. یہاں تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ہوا, جو جس کے اوپر شک اور شبہات 99% ہے, اسی نے بتا دیا آ کر, اور وہ کپڑا بھی اسی گھر کا ہے. اتنی ڈیٹیلز میں پولیس, کراچی سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں. غلام نبی میمن صاحب ایک ایماندار افسر ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کا لفظ تھا یہ میری بیٹی ہے. میں اس طرح کر رہا ہوں سر کام, اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں بہت پرانے جانتا ہوں, بہت اچھی شہرت ہے ان کی. اور کراچی میں بدقسمتی سے ہم پاکستان میں لیبس بھی نہ بنا سکے 35 سال میں, تو ادھر ڈیلے ہو رہی تھی تو حیدرآباد لیب گیا. پرسوں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا, اور 99% پتہ ہے ہمیں کون ہے. لیکن میں پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نامرد کرنے کا قانون, کیسٹریشن اور سر عام پھانسی, یہ ہم سب پاکستانیوں کا مطالبہ ہونا چاہیے, تمام مذہبی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس میں مذہب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں جی, میں نے اپنے دیکھیں جی میں آپ کو, میرے وکیلوں سے میری کل بات ہو گئی ہے, میں اس بل پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہوں. یہ بل لے کے میں اسمبلی جا رہا ہوں. مجھے اپنے مخالف جنہوں نے اس کو پہلے بھی زینب الرٹ بل میں اپوز کیا ہے, اس میں بھی شک ڈالی گئی تھی کہ پھانسی کی سزا ہو, ان کے پاس جا کے اگر مجھے
पैर भी पड़ने पड़े अपने कौम की माँ बहन बेटियों को संभालने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो मैं पैर भी पड़ जाऊंगा। मेरा ईगो और मेरी सियासत इधर नहीं है कहीं। हम सबको फिर से मैं कह रहा हूं, बाप बेटा भाई मियाँ शौहर इस तरह ये बन के आगे बढ़ेंगे तो ये कानून होगा। और मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप लोगों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा जो आप मीडिया वालों ने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। मेरी गुजारिश है कि इसको आपने ऑन रखना है, इस मिशन को हमने जारी रखना है, ताकि ये ऐसा ना हो कि हर 2 दिन के बाद ऐसी खबर आती है, 2 दिन की हाइप बनती है, सब आगे बढ़ते हैं और फिर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। जब तक हम भूलना छोड़ेंगे, जब उस दिन हम कानून साजी करके आगे बढ़ेंगे, वरना कोई सर फिरा आदमी कानून अपने हाथ में लेना शुरू करेगा और वो एक नया प्रेसिडेंट जहालत और जंगल का कानून बन जाएगा। उससे पहले सब खड़े हो जाए। मेरी कोर्ट से भी अपील है कि वो भी हमारी इसमें मदद करें कि 2 हफ्ते के अंदर ऐसे केसेस को दिन रात चलाकर फाइनल स्टेज पर है, और अगर अपील का भी है तो उसमें भी 2 हफ्ते करें, 1 महीने में चैप्टर क्लोज हो, सजाएं हो। आप देखेंगे कि ग्राफ इस जहालत, इस बर्बरियत का कैसे ख़त्म होता है। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर साहब की बेटी, उनके दादा यहाँ मौजूद है, हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमारी बेटी है मरवा, ज़ैनब और ऐसे जितने बच्चे हैं वो सब हमारे अपने बच्चे हैं। जिस खातून का हाईवे पे हुआ उसके लिए भी उम्मीद है, मेरी वहाँ भी बात हुई पंजाब पुलिस में कि वो जल्द अज जल्द उनको कहवे किरदार तक पहुँचाएंगे। लेकिन याद रहे कि ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिसके अंदर सबूत ना मिलने की वजह से लोग बरी हो जाते हैं। उस पर भी हमने नज़र रखनी है, उस पर भी हमने खड़े होना है। और मेरी फिर आपसे अपील है कि खुदा का वास्ता इस चीज़ के ऊपर खड़े हो जाएं और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम ये काम करा के देखेंगे। जो दादा और बाप जिनके घर में गुजरी वो कह रहे हैं अगली बच्चियां बचा लो, इनकी मासूमियत, शराफत और नेक नियति से ही हम बेशरम सियासतदान सीख लें कि हम जो सारा दिन माल घसीटने की लड़ाई में लगे रहते हैं, उससे हट के एक दफ़ा कौम में दिखाएं कि हमें यकजहती है अपनी माँ बहन बेटी बच्चों को बचाने के लिए। खुदारा शर्म ही कर लें और साथ खड़े हो जाए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मुझे इस कानून के लिए पैर भी पड़ना पड़ेगा, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा फैसल भाई, एक तरफ आपने जिक्र किया कराची पुलिस चीफ का, आपने तारीफें की कि वो अच्छे आदमी हैं, दूसरी तरफ CCPO लाहौर हैं, दोनों जो हैं वो वाक़यात आपके सामने हैं। यहाँ पर बच्ची का मामला होता है लेकिन वो चंद दिनों के अंदर ही पकड़े जाते हैं लोग। वहाँ पर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तो ये आप लोगों की हुकूमत है वहाँ पर, सूबाई भी वफाकी भी, उसको हटाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो शहर बना हुआ है, वो तो कह रहे हैं मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जिस टाइम पे ऐसे हादसात और वाक़यात होते हैं उस टाइम पे आदमी को दाद रसी और मरहम रखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने जिस पैराए क्या बात करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, जो भी बात की वो बड़ी इनसेंसिटिव बात थी, वो बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आदमी तकलीफ़ और कर्ब में होता है उस वक्त उसकी तकलीफ़ को दूर करने की बात की जाती है, उसको नसीहत या उसको मशवरे देने की बात बहुत लेटर स्टेज पे होती है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल बात ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट में अपने कहा है कि मेरी बेटी है, और मैं समझता हूँ कि उनकी इस स्टेटमेंट का शायद अजाला उस तरह हो जाए कि वो मुजरमों को अगले 48 घंटे, जो मैंने कल से 48 घंटे कहा, और मुझे उम्मीद भी है कि 48 घंटे में इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो मुजरिम पकड़े जाएंगे। उनका लीड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपना काम तेज़ी से जारी कर रहे हैं। और जो रिजर्वेशन है फेडरल गवर्नमेंट की, वो उन तक पहुँचा दी गई है। और उनका कहना ये था कि मेरी बात का मकसद ये नहीं था, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। लेकिन आदमी को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आदमी दूसरी पार्टी बहुत तकलीफ में हो। तो आइंदा एहतियात करें, और एहतियात करने के बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया, इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है। मैं समझता हूँ कि कराची में माएँ अब अपने स्कूल बच्चों को भेजना नहीं चाह रही, हर आदमी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता एक बेटी के लिए, तो क्या कहेंगे किस तरह हिफाजत की जाए बच्चों? दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। खातून के साथ जो ज्यादती हुई है, इस पे हम नहीं समझते कि अभी ये हुकूमत कोई मुहाफिज का किरदार अदा कर सकती है या कोई इंसाफ दिलाने के काबिल है। हम चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि वो एक दफ़ा इस वाक़े का नोटिस लें और बुलाएं उस वजीर को, मुराद सईद को। कहाँ छुपा हुआ है
क्यों ट्विटर से बाहर नहीं निकलता ये, क्यों बयानात और ट्विटर से बाहर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।